رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے سلام پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہے، سنن النسائی، حدیث نمبر 1283۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام کا پہنچنا۔ اللہ کے کچھ فرشتے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ مجھ تک میرے امتیوں کے سلام پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مجھ تک میرے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں سلام کی بات ہے، اور دوسری حدیث شریف ہے، اس میں ہے درود کی بات۔ ایک فرشتہ ہے جو مجھ تک درود پہنچاتا ہے میرے امتیوں کا، اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قوت والا بنایا ہے، جو نہ صرف درود پہنچاتا ہے لیکن درود اس طرح پہنچاتا ہے کہ پورا اس درود پڑھنے والے کا تعارف بھی کراتا ہے۔ فلاں بچہ فلاں کا، یا فلاں بیٹی فلاں کی، یعنی اسی کا ماں کا نام، بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اسی کا نام، اسی کے ماں کے ساتھ نام، ماں کے نام کے ساتھ اس کا نام، وہ پہنچایا جاتا ہے فلاں جگہ سے آپ کا امتی، آپ کے اوپر سلام۔ اور دوسری حدیث شریف کے مطابق کہ آپ کے اوپر درود شریف، اور وہ درود اتنا اس نے پڑھا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے سارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا فلاں امتی، اس نے اتنے گناہ کیے اور اتنے ثواب کیے۔ نیک اعمال کرنے والے کو، خاص کر کے درود اور سلام پڑھنے والے کو دعا ملتی ہے، اور برے اعمال وارے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے ہیں، کاش یہ میرا امتی ایسا نہیں کرتا۔ ابھی آپ کی مرضی ہے دعا لینی ہے یا بد دعا لینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروانی ہے تو درود شریف زیادہ پڑھو۔ اور یہ بھی ایک حدیث شریف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں، ایک چھوٹی ایک بڑی، جس کو تشہد شہادت دینے والی انگلی کہتے ہیں، اور دوسری اس کے برابر والی انگلی، جنت اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک ساتھ ہوگی۔ جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پڑوسی ہوگا، بیچ میں اور کوئی فاصلہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام ہی ضرور ہوں گے، آج کے امتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی کے بعد والے بھی بہت پیارے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ 9 حصے دین پہ عمل کرو گے اور 1 حصہ چھوڑو گے تو وہ بھی آپ کے اوپر پکڑ ہوگی کہ یہ 1 حصہ کیوں چھوڑ دیا۔ اور بعد والی امت جو آئے گی میری، اسی میں ایسے امتی ہوں گے
کہ 10واں حصہ عمل کریں گے اور 9 حصے چھوڑ دیں گے۔ اگر فیصد کی بات کی جائے تو 10% عمل کریں گے اور 90% چھوڑ دیں گے۔ اور عمل چھوڑنے کی بات تو 90% چھوڑ دیں گے اور 10% عمل کریں گے، پھر بھی ان امتیوں کو معاف کیا جائے گا جو بعد والے آنے والے امتی، یعنی ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، آمین آمین آمین۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، آنے والے میرے بھائی جو بعد میں بغیر دیکھے مجھ پر کلمہ پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میرے ساتھی ہو اور آنے والی امت جو بعد میں آئیں گے بن دیکھیں گے بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھیں گے۔ آج دیکھو کوئی معجزہ تو نہیں دیکھ رہے، الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو ماشاءاللہ معجزے بھی دیکھتے تھے اور جو سوال ہوتا تھا وہ بھی پوچھتے تھے۔ آج تو نہ کوئی سوال بتانے والا ہے، پریشان کرنے والے تو بہت ہی عالم ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ نصیب فرمائے، حقیقت نصیب فرمائے، نفرتوں سے بچائے، آمین۔ صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔